آتے ہیں جی، ان کو ایک دن شاید آپ کے مطالبے کی وجہ سے ایک دن بیٹھتے ہیں حفیظ الناظر صاحب اس پروگرام میں ابھی بھی. اچھا سر، مریم نواز نے آڈیو پر معذرت کرنے کے بجائے کہا ہے کہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کی. یہ قانوناً اور اخلاقاً دونوں طرح سے انہوں نے ٹھیک بات کہی. اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے بھی سن لیں تو کسی کی گفتگو سننا جو ہے اس کو اسلام میں کوئی نجی گفتگو جو ہے اس کو سننا یا کسی کی نجی فعل کو، جس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہم کہتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے اور ہمارے معاشرتی نقطہ نظر سے، تو یہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ میں آپ کا جو آپس میں گھر کے افراد کی، گھر کے اندر کی جو گفتگو ہے اس کو سننا، اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو ریکارڈ کر کے پھر تشہیر اس کی کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے قوانین کے تحت جرم ہے. جو ریکارڈ کرنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو اس کی تشہیر کرتا ہے وہ بھی اس کی مجرم ہے. میں نے جو باتیں کی وہ میرے اور مریم کے درمیان ہو رہی تھی، لیکن ایک ٹی وی چینل ARY جس کا نام ہے، اس نے اسے 22 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیا، پورے پاکستانیوں تک پہنچا دیا، بلکہ پوری دنیا اربوں لوگوں تک پہنچا دیا انہوں نے اس گفتگو کو. تو میرا جرم ہے یا جس نے اربوں لوگوں تک اس کو پہنچایا اس کا جرم؟ ہم تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو ہم آج سے 3 سال پہلے ہم نے کی. ذرا سوچیں کہ وہ ایک خاص دن پہ وہ منظر عام پر کیوں لائی گئی؟ کیونکہ اس دن فیصلہ آ رہا تھا فارن فنڈنگ کیس کا، اور یہ چاہتے تھے کہ فارن فنڈنگ کیس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. تو اس گفتگو کو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اچھالا اور اس کو موضوع بنا دیا خبر کا، تاکہ فارن فنڈنگ کیس سے لوگوں کا دھیان ہٹ کے اس طرف لگا دیا جائے. تو یہ سارے اس لیے مریم نے کہا کہ میرے سے معذرت کریں جنہوں نے یہ لاقانونی اور غیر اخلاقی حرکت کی. بالکل ٹھیک، آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، اپنی بات پر قائم ہیں. کوئی ایسے لفظ ہوں جو سمجھے ہوں کہ آپ ایسے نکل گئے ہیں جن پر کوئی لفظ چناؤ میں غلطی ہوگی اور معذرت کی جا سکتی، کسی ایک آدھ لفظ پہ سمجھ